jowar, rounded whole grains, often considered ancient grains. They are a staple food in many parts of Asia and Africa, particularly in regions with dry climates, and are known for their drought resistance and high nutritional value. Let's see an overview about millets. Millets are small seeded grains. They are widely grown around the world. Millets crops are pest resistant. Millets need less water for cultivation. Millets are traditional grains in India like jowar, ragi and bajra. They have very high nutritional value. Millets are very rich in proteins and minerals like iron. Rice and wheat, millets are unrefined, rich in nutrition and easy to grow in dry arid regions. They are naturally gluten free, making them a great option for people with gluten sensitivity. Millet and human health. Let us first understand the health benefits of millets. Nutrient rich. Millets are packed with essential nutrients such as protein, fiber, calcium, iron, zinc, magnesium and B vitamin. For example, ragi is an excellent source of calcium, much higher than millet, and is especially beneficial for bone health. Making them an ideal crop for sustainable farming. They help low glycemic index, preventing diabetes, preventing obesity and cardiovascular disease. Antioxidants protect our body from free radicals. Dear friends, the benefits of millets are numerous. They have lower cholesterol and blood sugar. Aid in management. They are helping aid in weight management, support heart health, boost energy and vitality. Millets are not just for good our health, they are also good for our environment. In weight control, diabetes friendly. With a low glycemic index, millet release sugar slowly into the bloodstream, making them an excellent food choice for people with diabetes. Heart health. Millet helps lower end cholesterol and support cardiovascular health by reducing blood pressure and improving circulation, improves digestion. The insoluble fiber in millets help prevent constipation and promote a healthy digestive system. In simple words, millets are medicine in the form of food. They are ideal for people of all age groups, children, adults and the elderly. The scientific terminology, millets have been defined as small seed grains that belong to the botanical family Poaceae, known as ancient green. These millets are one of the oldest cultivation crop present on earth that are widely across Asia and Africa. So, dear audience, millets are small seed grains that have been cultivated for thousands of years. They are considered one of the oldest cultivation crops known to humans. Millets include different varieties like jowar, bajra, ragi. These grains are highly nutritious. Planet. So let's start. In this slide, I will discuss about key points of millet. Millet and its types, health benefits of millet, sustainable planet and millet, case study of millet, national and international initiatives, action call and conclusion. Next. In this slide, we will discuss about what is millet and its types. Millets एक ऐसी क्रॉप है जो कि छोटी दाने वाली ग्रास को कहा जाता है. मिलेट्स ज़्यादातर एशियन कंट्रीज में ग्रो किया जाता है. अगर हम मिलेट्स की बात करें हिस्ट्री की इसकी, तो कहा यह जाता है कि जो मिलेट्स है 4500 BC से पहले भी उगाया जाता था. वेद पुराण में भी इनका बयान किया गया है. अगर हम मिलेट्स के टाइप्स की बात करें, जो कि यहाँ आप देख रहे होंगे, फर्स्ट पावर मिलेट जिसे हम बाजरा कहते हैं अपनी जुबान में, सोरगम मिलेट जो कि ज्वार के नाम से जाना जाता है, थर्ड फिंगर मिलेट जो कि रागी के नाम से जाना जाता है. ये जो मिलेट्स हैं इनकी अपनी अपनी खासियत और हमारे लिए अपने अपने फायदे हैं. ऐसे मौजू पर बात करना चाहती हूँ जो हमारी सेहत, हमारी जमीन और हमारे किसानों से जुड़ा हुआ है. मिलेट यानी बाजरा. जी हाँ, वही कदीम अनाज जिन्हें हमने भुला दिया, लेकिन अब वक्त है कि हम इनकी तरफ लौट आए और खुद को, अपने खानदान को और अपनी कौम को सेहतमंद बनाएं. मुअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, बाजरा अनाज का एक ग्रुप है जो कम ज़रख़ेज़ और ऐसी ज़मीनों में उगाया जाता है जहां फसलों के लिए पानी दस्तयाब नहीं.
باجرا یعنی چھوٹے دانے والے اناج کا ایک انمول تحفہ ہے. ان میں باجرا، جوار، راگی، ان میں فائبر، آئرن، کیلشیم اور پروٹین کی کافی مقدار ہوتی ہے جو جسم کے ہر اعضاء کو بھرپور طاقت و قوت مہیا کرتے ہیں. یہ ذیابیطس، دل کی بیماریوں اور موٹاپے سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، یہ خون میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. جب جسم میں یہ خوراک متوازن ہوگی تو ہمارے جسم کی نشو و نما خوب تر ہوگی. ہمارا جسم قوت کے ساتھ ساتھ دماغی قوت میں بھی فروغ ملے گا. قوت یادداشت میں اضافہ ہوگا. متوازن خوراک ہر بنی نوع انسان کے لیے ایک اہم رول ادا کرتی ہے. جسمانی طاقت متوازن ہونے کی وجہ سے صحت مند اور عمر دراز کی کارن بن سکتی ہے. اس کے ساتھ باجرا فصل اگانے کی خاطر کم پانی کی ضرورت پڑتی ہے. آج اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہائر اسٹڈیز کی ڈائریکشن پر بوائز ہائی اسکول منڈی میں راجکیہ بال وگیانک پردرشنی اور سائنس سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں منڈی زون اور ساترا زون جو کہ پونچھ ڈسٹرکٹ کے زونز ہیں کہ سبھی ہائر سیکنڈری اور ہائی اسکولس کے بچوں نے شمولیت کی. اس سیمینار کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے اندر ایک سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ڈیولپ کیا جائے، اور خاص طور سے جو سیمینار تھا ملیٹس فار ہیلتھ اینڈ سسٹینیبل پلینٹ، اس میں بچوں کے درمیان یہ شعور پیدا کیا گیا کہ کس طریقے سے وہ پلینٹ کی سسٹینیبلٹی کے لیے کام کریں، اور ساتھ ساتھ نئے ماڈلز جو کہ سسٹینیبلٹی کی ہی تھیم سے ریلیٹڈ تھے بچوں نے تیار کیے. اس میں ماڈلز میں جو کلسٹر سے سلیکٹ ہوئے اس میں بوائز ہائی اسکول منڈی اور ہائی اسکول ساترا سلیکٹ ہوا، جبکہ سیمینار میں ہائی سیکنڈری اسکول ساوجیہ کی ایک بچی نعیمہ اور جو ہے ہائر سیکنڈری اسکول بوائز منڈی کا ایک لڑکا غزالی جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے ہیں، جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ریپرزینٹ کریں گے، اور اس کے بعد اگر وہ وہاں سے سلیکٹ ہوتے ہیں تو یوٹی لیول پر وہ پارٹیسپیٹ کریں گے.